السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکرہم بایام اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، آج کے ایک دن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات کے تعلق سے جو بیان کا سلسلہ جاری ہے، اس کو موقوف کر کے ہمارے بعض احباب کی فرمائش پر احمد آباد کے عظیم بزرگ اور بانی احمد آباد حضرت سلطان احمد شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ چونکہ عرس کے دن چل رہے ہیں، ان کا عرس گیا، تو ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ بڑی پاکیزہ زندگی انہوں نے گزاری، بڑے عادل اور منصف، نیک، پرہیزگار، متقی شخصیت کا نام سلطان احمد شاہ بادشاہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، خصوصیت کے ساتھ غیروں کی جانب سے ہمارے اسلاف اور اسلامی جو سلاطین گزرے، بالخصوص ہندوستان کے، ان کی تاریخ مٹا کر، ان کے اتہاس کو مٹا کر انہیں ایک درندہ صفت، دہشت گرد، ظالم بادشاہوں کی شکل میں پیش کرنے کی آج ناکام کوشش دشمن کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ میں مؤدبانہ عرض کروں گا ہمارے بھائیوں سے کہ آج ہماری جو نسلیں ہیں، وہ ہمارے اسلاف اور ہمارے سلاطین، ہمارے جو مسلمان بادشاہ گزرے، سلطان احمد شاہ بادشاہ، حضرت سلطان محمود بیگڑا، سلطان اورنگزیب عالمگیر، یہ سب کو بڑا خونخوار درندہ صفت پیش کیا جاتا ہے، اور آئندہ دنوں میں تو اس کے برخلاف ظالم کو امانت دار، دیانت دار پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے لیے اسکولوں، کالجوں میں جو سلیبس آنے والا ہے تاریخ کی تبدیلی کے ساتھ، وہ بہت تشویشناک ہے۔ اب ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اصل تاریخ سے واقف کرائیں، انہیں بتائیں کہ ہمارے اسلاف کی زندگی کیا تھی۔ انہی میں سے حضرت سلطان احمد شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سلطان مظفر شاہ کے انتقال کے بعد 14 رمضان المبارک سن ہجری 813 میں احمد شاہ بادشاہ تخت پر جو ہے جلوہ افروز ہوئے۔ ویسے سلاطین گجرات، یعنی گجرات کے جو بادشاہ ہیں، ان کے یہاں ایک ایسا اصول تھا کہ وہ اپنی اولاد کے لیے خاں کا لفظ بڑھاتے تھے، خان، اور جب تخت سلطنت پر وہ پہنچتے تو ان کے لیے سلطان کا لقب بڑھایا جاتا تھا۔ تو اسی طرح سلطان احمد خان مظفر شاہ کے انتقال کے بعد تخت پر جلوہ افروز ہوئے تو سلطان احمد شاہ
بادشاہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ سلطان احمد شاہ بادشاہ کے تخت پر تشریف لاتے ہی سب سے پہلا فتنہ جو ان کی حکومت میں ہوا وہ مودود فیروز خان کی طرف سے تھا، جو بڑودہ کا ایک امیر تھا۔ اس کو ختم کیا گیا۔ پھر سلطان احمد شاہ کے زمانے میں سلطان علاؤ الدین نے گجرات میں اسلامی سلطنت کا ایک خط کھینچا تھا جو پیرانا پاٹن، سیدپور پاٹن سے لے کر بھروچ تک تھا، جس میں اسلام کی روشنی ظاہر ہوتی تھی اور یہ اسلامی علاقہ بن گیا تھا۔ لیکن اس کے ارد گرد اور اطراف میں کفر کی ظلمت اور اندھیرا باقی تھا، جن کو گجرات کے ان پاکیزہ صفت بادشاہوں نے دھیرے دھیرے اچھی طرح صاف کیا، اس اندھیرے کو دور کیا اور وہاں پر اسلام کی روشنی پہنچائی۔ اور ان میں سلطان احمد شاہ بادشاہ کا نام جو ہے قابل ذکر ہے۔ سلطان احمد شاہ بادشاہ نے سن ہجری 817 میں گرنار کے کفار کے خلاف علم جہاد بلند کیا، جو سوراشٹر میں ہے، اور وہاں راجہ مندرک کو شکست دی، وہ قلعے میں بند ہو گیا۔ اسی طرح گرنار پہاڑ کے دامن میں جو جوناگڑھ ہے وہ قلعہ تھا، اس پر سلطان نے قبضہ کیا۔ سوراشٹر کے اکثر زمیندار سلطان احمد شاہ بادشاہ کے موتی و فرما بردار ہوئے۔ سن ہجری 819 میں قصبہ دھار کی جانب ایم پی میں سلطان نے فوج کشی کی اور 821 میں سوکڑا پر حملہ کیا اور اس کو فتح کر کے سن ہجری 822 میں سوکڑا کا حصار اور قلعہ آپ نے تعمیر کیا۔ وہاں پر ایک عظیم الشان مسجد سلطان احمد شاہ نے بنائی، اور اسی کے ساتھ ساتھ سلطان احمد شاہ بادشاہ سن ہجری 823 میں خاص طور پر آپ نے مملکت کے تمام اطراف میں نظم و ضبط کی بحالی کے لیے کوشش کی، اور جہاں کہیں تھوڑی سی بے انتظامی دیکھی اور سرکشی و بغاوت کو دیکھا تو فوراً سلطان احمد شاہ اسے ختم کرتے۔ باغیوں کے تمام مرکز کو آپ نے گرا دیا اور ان کی جگہوں پر مسجدیں تعمیر کرائیں، قلعے بنائے گئے، محافظین متعین کیے گئے۔ سب سے پہلے اس سلسلے کا قلعہ چتور میں تعمیر کیا گیا، اس کے بعد دوسری جگہوں میں ایسے قلعے بنائے گئے۔ اسی طرح ایڈر سے تقریباً کچھ کلومیٹر پر سلطان احمد شاہ نے گجرات کی سرحد پر احمد نگر نامی شہر آباد کیا اور شہر کا سارا قلعہ پتھر سے تعمیر کرایا اور خود اس کو اپنی اقامت کا شرف بخشا۔ سلطان احمد شاہ بادشاہ کی پوری مدت سلطنت میں کہیں ان کو شکست نہیں ہوئی، ہمیشہ لشکر گجرات فتح یاب رہا۔ ان کے سر پر بزرگوں کا سایہ تھا، ان کی پیٹھ پر حضرت شیخ احمد گنج کھٹو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہاتھ تھا۔ اسی وجہ سے صرف گجرات نہیں بلکہ دکن اور میوات وغیرہ پر بھی سلطان نے فوج کشی کی اور ہمیشہ کامیابی پائی۔ سن ہجری 845 میں سلطان احمد شاہ بادشاہ نے دائی اجل کو لبیک کہا اور احمد آباد میں مانک چوک میں جو قبرستان واقع ہے جامع مسجد کے سامنے، وہاں آپ کو جو ہے دفن کیا گیا۔ سلطان احمد شاہ سن ہجری 793 19 ذی الحجہ کو پیدا ہوئے
اور 20 سال کی عمر میں تخت پر جلوہ افروز ہوئی. 32 سال 6 مہینہ اور 22 دن سلطان نے حکومت کی اور پھر اللہ کو پیارے ہوئے. سلطان احمد شاہ کی عمر 52 سال اور چند مہینے تھی. سلطان احمد شاہ حضرت سیدنا شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے، جو تقوی و پرہیزگاری میں بے مثال تھے. سلطان احمد شاہ کی عدل و انصاف کی ایک جھلک دیکھیں. سلطان احمد شاہ بادشاہ کا داماد، اس نے جوانی کے نشے میں ایک مرتبہ ناحق خون کیا، ایک شخص کو قتل کر دیا، صرف اپنی جوانی اور اپنے سسر کے سلطنت کے نشے میں چور ہو کر کے. سلطان احمد شاہ نے اپنے داماد کو قاضی کے سامنے بھیجا. قاضی نے مقتول کے وارثین کو دیت پر راضی کر لیا کہ 100 اونٹ دیں یا اتنی قیمت دیں وغیرہ. مگر یہی جب قصہ سلطان احمد شاہ بادشاہ کے پاس پہنچا تو سلطان احمد شاہ نے فرمایا کہ مجھے دیت منظور نہیں ہے. اگر اس طرح رقم دے کر جس کا قتل ہوا ہے اس کے وارثین کو راضی کر کے یہ سلسلہ جاری کیا گیا تو پھر ارکان سلطنت اپنے سلطنت اور حکومت کے نشے میں چور ہو کر ناحق قتل و خون پر دلیر ہو جائیں گے. تو یہاں پر حالانکہ دیت شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، مگر سلطان کا عدل و انصاف دیکھیں. وہ فرماتے ہیں کہ یہاں دیت کی بنسبت قصاص زیادہ بہتر ہے. اور قصاص کا مطلب یہ ہے کہ سلطان کے داماد نے جس کو قتل کیا ہے اس کے بدلے میں سلطان کے داماد کو بھی قتل کیا جائے. یہ حکم سلطان احمد شاہ نے جاری کیا اور حکم دیا کہ ان کے داماد کو، قاتل کو سر بازار قتل کیا جائے، سولی پر لٹکایا جائے. چنانچہ ان کے حکم کے مطابق 24 گھنٹے سلطان کے داماد کی لاش لٹکتی رہی. دوسرے دن سلطان نے حکم فرمایا اور اس کو دفن کیا گیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلطان کے امراء اور فوجیوں اور سپاہیوں میں سے کسی کو ناحق خون کرنے کی ہمت نہیں ہوئی. یہ ہے اسلامی بادشاہوں کی تاریخ، جسے آج الٹا پیش کیا جاتا ہے. آج تو معمولی اگر کوئی سرپنچ بھی ہو جائے تو اس کے گھر والے جو چاہے کریں. آج کی حکومت موجودہ کے اگر کوئی ممبر بھی بن جائے اور اس کے رنگ کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دے تو جس کی چاہے عزت لوٹے. اور ایسے ظالم متقی و پرہیزگار بادشاہوں کی تاریخ کو غلط انداز میں پیش کر کے اپنے ظلم و ستم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ضروری ہے مسلمانوں کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے ان کے سامنے اچھے بزرگوں کا تذکرہ کریں، خصوصاً اسلامی سلاطین کا تذکرہ کریں، اسلامی مجاہدین کا تذکرہ کریں. اللہ اکبر. ان اسلامی مجاہدین میں حضرت خالد بن ولید ہیں، اور ماضی کے زمانے میں ممتاز قادری ہیں، اور غازی علم الدین شہید ہیں، اور ابھی پرسوں جن کا وصال ہوا حضور امیر المجاہدین اہل سنت کی جان حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی پوری زندگی ناموس رسالت کی خاطر گزری، جنہوں نے عظمت رسالت کا پہرا دیتے ہوئے جان دی. اللہ تعالیٰ ان کا کوئی نعم البدل پیدا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی وہ گرزدار
آواز تھی، عشق رسول اور محبت رسول میں ڈوبی ہوئی وہ آواز تھی جنہوں نے لاکھوں لوگوں کی زبان پر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ جاری کر دیا۔ بڑا افسوس ہوا حضرت کے اچانک اس طرح دنیا سے تشریف لے جانے پر۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں۔ بلکہ اپنے بچوں کو ان کی پہچان کرائیں، انہیں بتائیں۔ اللہ اکبر۔ یہ سلطان احمد شاہ بادشاہ کی وہ تاریخ ہے۔ ایک دفعہ سلطان احمد شاہ بادشاہ سابرمتی ندی کے کنارے اپنے محل کے بالا خانے پر بیٹھے دریا کا نظارہ کر رہے تھے، اس ندی کا۔ اتنے میں سلطان احمد شاہ نے دیکھا کہ کوئی کالی چیز پانی پر تیرتی ہوئی آ رہی ہے۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس کو لاؤ۔ جب اس کو لایا گیا اور سلطان نے کھول کر کے دیکھا تو ایک مٹکا ہے، اس میں کسی مردہ شخص کی لاش رکھی ہوئی ہے۔ سلطان احمد شاہ نے تمام جتنے بھی مٹکے بنانے والے تھے اور مٹی کے برتن بنانے والے جتنے لوگ تھے ان تمام کے تعلق سے حکم دیا کہ انہیں حاضر کیا جائے۔ سب حاضر ہوئے۔ سلطان احمد شاہ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ مٹکا کس نے بنایا ہے؟ ایک نے کھڑے ہو کر کہا میں نے، اور مجھ سے احمد آباد کے فلاں شخص نے یہ بنوایا تھا۔ اس کو بلایا گیا، اس کو حاضر کیا گیا۔ تحقیق کے بعد پتا چلا کہ اس نے کسی بقالی کو مار کر اس میں ڈال کر پانی میں پھینک دیا تھا۔ سلطان نے اس سے بھی قصاص لیا۔ آپ کے سلطان کے دور حکومت میں جو 32 سال بلکہ 33 سال کے قریب جو حکومت ہوئی آپ کی، اس میں پوری حکومت کے زمانے میں صرف 2 قتل کا یہ قصہ پیش ہوا ہے۔ اس کے مقابلے میں آج دیکھ لیجئے روز کتنے قتل ہوتے ہیں، کس طرح بچیوں کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد انہیں کس طرح نظر آتش کیا جاتا ہے۔ آج انصاف جو ہے بالکل ختم ہو چکا ہے، پھر بھی یہ لوگ اچھے بنے پھرتے ہیں۔ فیوچر میں تاریخ گواہی دے گی۔ یاد رکھیں ظالموں کا ظلم کبھی ختم نہیں ہوتا، اور کفر کے ساتھ تو حکومت چل سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ زیادہ حکومت نہیں چل سکتی۔ تاریخ اس پر گواہ ہے۔ حضرت سلطان احمد شاہ بادشاہ اچھے شاعر بھی تھے۔ انہوں نے حضور قطب عالم سید برہان الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان میں یہ شعر بھی کہا کہ قطب زمان برہان بس است مارا، برہان او ہمیشہ چون نامش آشکارا۔ سلطان احمد شاہ بادشاہ حضرت شیخ احمد کھٹو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے جو ہے چاہنے والے تھے، معتقدین میں سے تھے۔ ایک دن سلطان احمد شاہ نے حضرت سیدنا شیخ احمد کھٹو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور دل چاہتا ہے کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے۔ حضرت سیدنا شیخ احمد کھٹو رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا مزار سرخیز میں ہے، بڑے روزے سے مشہور ہے، فرماتے ہیں کہ میں حضرت خضر سے پوچھتا ہوں، اگر وہ مان گئے تو بہتر ہے۔ حضرت شیخ احمد کھٹو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خضر علیہ السلام آئے تو سلطان احمد شاہ کی فرمائش پیش کی گئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ان سے کہو 40 دن تک عبادت خداوندی میں وہ رہیں۔ چنانچہ سلطان 1 مہینے تک چلے میں رہے، پھر حکم ہوا کہ 2 چلے اور کاٹیں، 3 چلے مکمل کر لیے گئے تو سلطان احمد شاہ حضرت شیخ احمد کھٹو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حجرے میں بیٹھے تھے، اور فجر کی نماز کے بعد حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے۔ خضر علیہ السلام سے بات چیت ہونے لگی۔ اس بات چیت کے دوران سلطان احمد شاہ بادشاہ نے کہا کہ آپ نے تو بڑی دنیا دیکھی ہے، حضور مجھے
عجائبات دنیا سے کوئی حیران کن چیز دکھائیں، کوئی چیز بتائیں، کوئی واقعہ سنائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ سابرمتی ندی کے کنارے پر، جہاں آج کل جنگل ہے، اس زمانے میں جنگل تھا، یہ احمد آباد شہر کی بنیاد سے پہلے کی بات ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ سابرمتی ندی کے کنارے ایک شہر آباد تھا، اس شہر کا نام تھا بادآباد۔ وہاں کے لوگ بڑے خوشحال اور امیر تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے بھوک لگی اور میں اس شہر میں گیا، بادآباد میں ایک حلوہ فروش کی دکان پر پہنچا اور 3 کے دیے کر حلوہ خریدنا چاہا۔ دکاندار نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا کہ تم مجھے درویش دکھائی دیتے ہو، میں تم سے پیسے نہیں لوں گا، ہاں حلوہ جس قدر چاہو کھا لو۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ پھر وہاں سے گزر ہوا تو وہاں شہر والوں، بازاروں، محلات کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ان کھنڈرات پر ایک 150 سالہ بوڑھا بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے شہر کے حالات پوچھے تو وہ کہنے لگا شہر کا حال تو مجھے نہیں معلوم ہے، ہاں میں نے اپنے بوڑھوں سے سنا ہے کہ یہاں کوئی شہر تھا جس کا نام بادآباد تھا۔ سلطان احمد شاہ نے جب یہ خضر علیہ السلام کی زبانی سنا تو خضر علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اگر آپ اجازت عطا فرمائیں تو سابرمتی ندی کے کنارے پر ایک شہر آباد کریں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن شہر آباد کرنے کی شرط یہ ہے کہ سارے ملک سے ایسے 4 آدمی لائے جائیں جو اس شہر کی بنیاد رکھیں، اینٹ رکھیں، جن کا نام احمد ہو، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی میں، ان 4 احمد نے اپنی پوری زندگی میں نماز عصر کی سنتیں قضا نہ کی ہو، یعنی بالغ ہونے کے بعد جب سے نماز فرض ہوئی ہے نماز تو قضا نہ کی ہو، نماز عصر کی جو 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں وہ بھی قضا نہ ہوئی ہو، اور وہ لوگ اس شہر کی بنیاد رکھیں اور اس کا نام احمد آباد رکھیں، احمد آباد۔ چنانچہ سلطان احمد شاہ نے 4 ایسے آدمی تلاش کرنے کا حکم دیا۔ سارے ملک گجرات میں صرف 2 شخص احمد نامی ملے، ایک قاضی احمد اور دوسرے ملک احمد، لیکن ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں مل رہا تھا۔ حضرت شیخ احمد گنج کھٹو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں سلطان احمد شاہ نے بات کی تو حضرت شیخ احمد کھٹو فرماتے ہیں کہ تیسرا احمد تو میں ہوں جن کی کبھی عصر کی سنت غیر موقدہ نہیں چھوٹی ہے۔ اور سلطان احمد یہ سن کر کہنے لگے کہ حضور چوتھا احمد میں ہوں کہ مجھ سے بھی آج تک عصر کی سنت غیر موقدہ نہیں چھوٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ 4 احمد نے مل کر سابرمتی ندی کے کنارے پہنچ کر حضرت خضر علیہ السلام نے جس جگہ کی نشاندہی کی تھی وہاں 7 ذی القعدہ سن ہجری 813 میں احمد آباد کی بنیاد رکھی، اور اس احمد آباد میں 360 محلے بنائے گئے، اور ہر ایک محلہ ایک پورا قصبہ تھا، جس طرح موجودہ دور میں کالونی تیار ہوتی ہے، اس طرح یہ احمد آباد کا وجود ہوا۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، یہاں پر مجھے بات یہ کرنی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی اس شرط پر 3 اللہ والے، شیخ احمد، قاضی احمد، ملک احمد اور شیخ احمد کھٹو، یہ اللہ والے تو ہوئے، مگر سلطان احمد شاہ یہ چوتھے، جن کی بھی عصر کی نماز تو نماز 4 سنتیں غیر موقدہ بھی قضا نہیں ہوئی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کیسے اسلام کے وہ سلاطین تھے، کتنے متقی و پرہیزگار تھے، نیکوکار تھے۔ کیا سلطان احمد شاہ کی جو تاریخ میں نے شروع میں پیش کی کہ اتنے باغیوں کی بغاوت کو ختم کیا، ادھر جہاد فرمایا، ادھر گئے ادھر گئے، کیا ان کو کام نہیں ہوگا؟
کیا سلطان احمد شاہ پوری دن مسجد میں رہتے تھے؟ آج سلطان احمد شاہ کی زندگی سامنے رکھیں اور آج ہماری زندگی ہم سامنے رکھیں. ہم سے عصر کی سنتیں تو چھٹتی ہیں، مگر نمازیں بھی قضا ہوتی ہیں. فرائض و واجبات جو ہے وہ ہم سے اتنے چھٹتے ہیں. پھر آج ہم شکایتیں کرتے پھرتے ہیں، مال میں برکت نہیں ہے، اولاد نافرمان ہے. یاد رکھیں، ان ساری شکایتوں کا جو علاج ہے، حضرت سیدنا نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، اور یہ حدیث کنز العمال میں بھی ہے، در منصور میں بھی ہے، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان من الصلاة صلاة من فاتته فکأنما وطر اہل و مال. کہ حضور کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کی نماز فوت ہو گئی، نماز چھوٹ گئی، تو اس کا اتنا نقصان ہوا کہ جیسا کہ اس کا مال اور اس کے بیوی بچے برباد ہو گئے. آج مال ہے ہمارے پاس، برکت نہیں ہے، بربادی ہے مال کی. اللہ اکبر. اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، من ترک الصلاۃ متعمدا کتب اسمہ علی باب النار ممن یدخلها. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. اور ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے مسند احمد میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تترک الصلاۃ متعمدا فإنہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ ورسولہ. کہ جان بوجھ کر کے نماز مت چھوڑنا، جو جان بوجھ کر کے نماز چھوڑے گا وہ اللہ اس کے رسول کی گارنٹی سے نکل جائے گا. اللہ اکبر. اسی طرح بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے جاء رجل، ایک صاحب آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ ای شیء احب عند اللہ فی الاسلام. عرض کی یا رسول اللہ، اسلام میں اللہ کے نزدیک سب سے پیاری چیز کون سی ہے؟ فرمایا الصلاۃ لوقتها ومن ترک الصلاۃ فلا دین له والصلاۃ عماد الدین. حضور نے فرمایا کہ اسلام میں اللہ کے نزدیک سب سے پیاری چیز وقت کے پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں ہے، اس لیے کہ نماز دین کا ستون ہے. محترم سامعین، اللہ تعالیٰ حضور غوث پاک کے صدقے میں، سیدنا سلطان احمد شاہ بادشاہ کے صدقے میں ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سنتوں کی بھی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے، سارے مسائل کا حل نماز کی پابندی ہے. اللہ نماز کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.